ان کے طاق و تشریح پر، ان کے عاطفانہ رویے پر اور ان کی دشمنانہ چالوں پر آپ نگاہ نہ ڈالیے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے، آپ تو بس اپنے پروردگار کی نماز ادا فرمائیں اور اس کی رضا کے لیے قربانی ذبح فرمائیں۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے تفصیلی پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں، تمام حضرات تقریباً جانتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم فرقان حمید برہان الرشید نے اس کا ایک پس منظر ذکر کیا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گئے، یعنی کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس سارے منظر کو قرآن کریم فرقان حمید قرآن الرشید کی آیات طیبات کے اعتبار سے بیان کرنے میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام معه السعی، اس کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گئے، زندگی کی باغ دوڑ میں حصہ لینے لگے، زندگی کے معاملات میں اپنے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہونے لگے۔ قال یا بنی، اس وقت باپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پس تو غور و فکر کر، تو نظر و فکر کر، ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کہ پیکر تسلیم و رضا تھے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے یا اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس آزمائش سے عطا نہیں کیا کہ اگر یہ کہے تو کر لیتے ہیں، نہیں تو چلو غور و فکر کرتے، نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ میرے رب کی تو یہ رضا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے، میں تو تیار ہوں، تو کیا کہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں یہ آزمائش ایک باپ کے لیے تھی، یقیناً کسی بھی باپ کا اپنے اکلوتے اور جوان سالہ بیٹے کو جو کہ پیرانہ سالی میں ملا ہو، اس کڑیل جوان بچے کے گلے پر چھری چلانا یقیناً کسی بھی باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آزمائش ہے تو دوسری طرف حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش ہے، کیونکہ اگر جوان سالہ بیٹے کو ذبح کرنا مشکل ہے تو
جوان سالہ بیٹے کا اپنے حلق پر چھری کھانا بھی مشکل ہے، لیکن انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کی، کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی سوچ و بچار کے لیے وقت نہیں مانگا، کوئی غور و فکر کے لیے چند لمحات طلب نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل، کہا کہ ابا حضور آپ کر دیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے۔ اور پھر اس بہادری کو اپنی طرف منسوب نے کیا کہ میں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنے صبر کو، اپنی استقامت کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اگر میرے رب کو منظور ہوا، اگر میرے رب نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہاں سے انہوں نے اپنی سامت سے ہمیں یہ درس دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی قوت پر، اپنی سطوت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی کسی بھی ایسی چیز پر بھروسہ نہ رکھے، بلکہ یہ تو ایک ایسے وسائل ہیں جن کو زندگی میں اختیار کیا جاتا ہے، یہ تو اسباب ہیں، لیکن مسبب الاسباب اوپر ہے۔ وہ اگر کسی سبب سے تاثیر ختم کر دے تو وہ سبب ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کسی بھی سبب کے اندر تاثیر رکھنے والی رب کی ذات ہے۔ اس لیے واضح کر دیا کہ اس کو اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلا کر دست سوال دراز کر کے اس سے مانگے کہ پروردگار عالم تو میری دستگیری فرما اور تو مجھ پر رحم فرما۔ اگر تیری رحمت سائے فضل نہ ہو اور اگر تیری دستگیری شامل حال نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرا اقتدار کسی کام کا ہے، نہ میرا پیسہ کسی کام کا ہے، نہ میری افرادی قوت کسی کام کی ہے، نہ کسی کی جو ہے سطوت و شوکت کسی کام کی ہے، یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، یعنی دونوں نے، پس جب دونوں نے اپنی گردنیں خم کر دی، جب دونوں نے اپنی گردنیں اپنے پروردگار کے حضور جھکا دی، رب کی بارگاہ میں، رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ ساری کاروائی ہو گئی، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور باپ جوان سالہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ندا دی، پھر ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جو تم نے خواب دیکھا تم نے اس خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، خلوص والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی سی آزمائش نہیں ہے، سننے میں ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا بے شک یہ البتہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی دوستی اور اللہ کی خلت جو انہیں نصیب ہوئی ہے اور اللہ کے خلیل بنے، وہ ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کے سامنے سر تسلیم ہوں، بڑے بڑے وقت کے نمرود سے ٹکرائے، جو انا ربکم
اعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور جب حکم ملا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اٹھا کر کسی ویران جنگل میں چھوڑ دو، تو اٹھا کر وادی غیر ذی زرع، اللہ کے گھر کے پاس جہاں کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی سانس لینے والی چیز نہیں تھی، بیابان جنگل ریگستان کے اندر وہاں چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس وارزقهم من الثمرات۔ یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ کر واپس آئے۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے اکلوتے بچے کو اٹھا کر کسی بیابان جنگل میں چھوڑ کر تھوڑی سی کھجوریں اور پانی دے کر واپس لوٹ آئے؟ یقیناً مشکل کام ہے۔ اور نعرے نمرود کا قبول کر دیا، لیکن بتوں کی مخالفت کرنے سے باہر نہیں آئے۔ بتوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو آپ کے علو میں پھینک دیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب برداشت کیا تو پھر ادھر سے ندا آئی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ جب بچے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی، پھر اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی کہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، جو قدم ہی نہیں اٹھاتا تو اس کے لیے منزل یقیناً دور ہے۔ بدر میں اگر 313 صحابہ کرام یہ سوچ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ آگے 1000 کا لشکر ہے تو یقیناً کبھی بھی انہیں فتح و نصرت نہ ملتی، لیکن اللہ کے بھروسے پر وہ آگے بڑھے اور اللہ کی پھر مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوئی۔ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے جو قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ اسے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی کی سند عطا فرماتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور اس کے لیے اس کے بدلے میں عظیم ذبیحہ عطا فرمایا، جو کہ جنت سے مینڈا آیا۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو، احسان کرنے والے نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا وہ پس منظر ہے جو قرآنی آیات میں بیان ہوا ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو جو عند الذبح، ذبح کرتے وقت باپ اور بیٹے کے درمیان میں مختصر سی گفتگو ہوئی ہے، اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ قربانی کا اجر و ثواب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بكل شعرة حسنة، قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بكل شعرة حسنة، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمہارے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جسم پر جو بال ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک حسنہ، ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا شاید اون کا حکم الگ ہوگا، کیونکہ جس جانور کے جسم پر اون ہوتی ہے، صوف ہوتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، عام جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں، تو شاید اس کا حکم مختلف ہو۔ انہوں نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا کیا حکم ہے, اون کا کیا حکم ہے, کہ جس جانور کے جسم پر اون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ, فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ حسنات ہے. اتنا بڑا اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 درجے بلند کرتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب وہ قربانی کے جانور کے وہ مالک سے خریداری کے متعلق بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, بحث و تمہیز کرتا ہے, تو اس کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح لکھی جاتی ہے. اور یوں یعنی اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. قربانی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس شرط کے ساتھ کہ اس چیز کے خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. کسی طرح کا ریا اور نمائش اور سما کا دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے, قربان کی جاتی ہے, وہ خرچ کرتے ہوئے یا قربان کرتے ہوئے دل و زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. جب کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے اور میری موت بھی تیرے لیے, میں جیتا ہوں تو تیرے لیے, میں مروں گا تو تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے, اور میری نماز, میرا ہر عمل تیرے لیے ہے, تو یقیناً پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی برسات ہوتی ہے. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس سے خلوص ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم, میں یہ جو چیز تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں, جس چیز کو میں تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں, اس سے میرا دنیا میں کوئی اور مقصد کار فرما نہیں ہے. میرے پیش نظر تو صرف تیری رضا ہے, میرے پیش نظر تو صرف تیری خوشنودی ہے. کسی طرح کی ریا و سما کا دل میں خیال نہ لائے. یہ اس کا لغوی اعتبار سے معنی بنتا ہے. اور شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ 10 ذو الحج شریف کو قربانی کا مخصوص جانور سنت ابراہیمی کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے, تو یہ اس کا معنی ہے. اور یہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا اور فرمایا فصل لربک وانحر, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی نماز ادا فرمائیں اور قربانی ذبح فرمائیں. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اپنی طرف سے, اپنی آل کی طرف سے اور اپنی جمی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صاحب نصاب لوگوں کو بھی یہ کہا کہ وہ بھی جو صاحب حیثیت ہے, جو صاحب نصاب ہے, وہ بھی جو ہے سنت ابراہیمی کو ہر سال زندہ کرتے رہے. تو یوں اس کا یہ لغوی اور شرعی معنی بنتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تیری قربانی ذبح ہونے لگے, اور یہ حدیث سیدہ فاطمہ کے متعلق بھی آیا ہے ایک حدیث میں, تو تم وہاں حاضری دو اور قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو, اس کا مشاہدہ کرو, کیونکہ اس کا پہلا قطرہ زمین پر, خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تیرے ساتھ کا تمام گناہوں کی بخشش فرما دے. عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا یہ صرف ہمارے لیے ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے بھی ہے اور باقی امت کے تمام افراد کے لیے بھی ہے کہ جو بھی سنت ابراہیمی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. قربانی کا جو جانور ہے وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے اور اس کو موٹا تازہ بنانا چاہیے. حدیث مبارکہ میں عظموا ضحایاکم
فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کیا تم اپنی قربانیوں کو عظیم بناؤ۔ ایک حدیث میں سَمِّنُوا آیا کہ سَمِّنُوا ضُحَایَاکُمْ، کہ تم اپنی قربانیوں کو خوب فربا کرو، موٹا کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، کیونکہ پس بے شک یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ ایک حدیث میں آیا جو لوگ قربانی یعنی ذبح صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی ذبح نہیں کرتے، ایک حدیث مبارکہ فرمایا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کان لہ ساعۃ، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، فلم یضحی، اور وہ قربانی ذبح نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، بس وہ چاہیے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ من کان لہ ساعۃ، کہ جو آدمی صاحب عصیت ہو، صاحب وسعت ہو، فلم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔